اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ اس کی خوش بختی سے ہیں۔ ان میں سے ایک الدار الواسع، کشادہ گھر، دوسرا وزوجۃ حسنہ، صالحہ پاکیزہ عفت مآب نیک فرما بردار بیوی اس سے مراد ہوتی ہے۔ بیوی کا صالحہ ہونا، خوبصورت ہونا، نیک ہونا، فرما بردار اور مطیع ہونا، خاوند کے اوپر تحکم کا مزاج نہ رکھنے والی ہونا، خاوند کے مال میں اور اس کی آبرو میں خیانت کرنے والی نہ ہونا، یہ بیوی کی خوبیاں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے، اور ایک روایت میں صالحہ بیوی کی تعریف یہ کی گئی جو دینی امور میں تمہاری مددگار ہو، تو جو تمہارے مال پر خیانت نہ کرے، تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے، تمہاری فرما بردار اور مطیع ہو، تمہارے اوپر علو نہ چاہے، یعنی تمہارے اوپر تحکم نہ چاہے اور تمہیں نیچا لگا کے رکھنے کی آرزو اس کے سینے میں نہ ہو، بلکہ وہ تمہیں سربلند دیکھنا چاہتی ہو، اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اور قانع ہو، شکر گزار ہو، تو ایسی بیوی کا نصیب ہو جانا حسنات دنیا سے ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع اچھی نیک بیوی ہے۔ تو اگر اچھی صالحہ نیک بیوی نصیب ہو گئی تو یہ دنیا ہی جنت ہے، اور اگر بدکار ناشکر گزار بیوی ہے تو یہ دنیا ہی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کسی پر جو اللہ نے مقسوم کی ہے، تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، المرکب الحنی، تیز رفتار نشیط گھوڑا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی، الجار الصالح، نیک ہمسایہ۔ تو کسی کو نیک ہمسایہ نصیب ہو، کشادہ گھر مل جائے، نیک صالح پاکیزہ مزاج خاتون نصیب ہو جائے، اور اپنی ضرورت کے لیے اچھی سواری مل جائے، تو وہ دنیا کی خوش نصیبی اور دنیا کی فیروز بختی سمیٹ چکا ہے۔ یہ چار چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ چیزیں جب انسان کو میسر آ جائیں تو وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، یکسوئی کے ساتھ صالح اور نیک اعمال بھی بجا لا سکتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا فرما اور حسنات آخرت عطا فرما اور آتش دوزخ سے میں بچا لے، تو حسنات دنیا سے مراد دنیا کی ہر خیر ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے بین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات کیا کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ جوان میت ہو گئی تو خاتون بین کر رہی ہے، ربا تینوں ترس نہ آیا، ربا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تجھے رحم نہ آیا، تو کیا خدا بے رحم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، مختلف کلمات سے یہ حدیث ہے۔ جس نے منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑا اور جاہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن صدمے میں یوں بے قابو ہو جانا کہ سینہ کو بھی کرنے لگ جاؤ، گریبان نوچو، بال نوچو، تو یہ کسی بھی سنجیدہ اور متین شخص کا طریق نہیں ہوتا، اور اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے، متانت کا سبق پڑھاتا ہے اسلام۔ غم کے اظہار کے چار طریقے، دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، زبان سے کچھ کہا جائے اور ہاتھوں سے سر پیٹا جائے، چہرے پہ تماچے مارے جائیں، گریبان نوچا جائے، سینہ کو بھی کی جائے۔ دل کا غم، آنکھوں کا غم، یہ رحمان کی طرف سے ہے، زبان کا غم اور ہاتھوں کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جب بتایا گیا تو تشریف لائے،
اور بیٹے کے سرہانے پہ کھڑے ہوئے. وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. تو دل کا غم، آنکھوں کا غم، یہ رحمان کی طرف سے ہے. زبان سے واویلا، شور و غل، اور ہاتھوں سے کام لینا اور تماچے مارنا، گریبان نوچنا، بال نوچنا، یہ شیطان کی طرف سے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو آخری لمحات تھے ان کے، تو ان کی زوجہ محترمہ ان کو سنبھالے ہوئے تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ کا سر ان کی بیوی کی آغوش میں تھا، گود میں تھا. تو جب شوہر ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا اور نبض کمزور پڑنے لگی، تو حضرت ابو موسیٰ کی بیوی نے چیخ ماری. تو حضرت ابو موسیٰ نے اس حالت میں ہی اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا تو نے وہ سنا نہیں جو میرے حضور نے فرمایا تھا؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئی اور بالکل ان کی وہ کیفیت جو تھی وہ سنبھل گئی. تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی کہ جب صدمہ آئے، جب تکلیف آئے، جب اذیت پہنچے تو متانت کے ساتھ اس وقت بھی رہا جائے. دل غم زدہ ہو، اس پہ اختیار نہیں ہے. آنکھیں اشک بہائیں، اس پہ اختیار نہیں ہے. لیکن زبان واویلا کرے اور کلمات کفریہ اور ناشکری کے کلمات زبان سے سرزد ہوں، اپنے بال نوچیں، سر کے بال کٹوا دیں جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، گریبان پھاڑ دیا جائے اور تماچے مارے جائیں، سینہ کوٹا جائے، تو یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے. اور ایسا کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی کہ وہ ہمارے سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. خوشی کا موقع ہو تو پھول نہ جائے کہ شریعت کا اس وقت بھی پاس نہ رہے. بیٹے کی شادی ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، کوئی عہدہ منصب مل گیا ہے، الیکشن جیت گیا ہے، تو شریعت کا پاس ہی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جی بیٹا خوشی کا موقع ہے، مسرتوں کا ہجوم ہے، جو مرضی کرے. اور دوسری جانب غم آئے تو زبان سے ناشکری کے کلمات. تو سنجیدگی، متانت اور درمیانہ راستہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے.